یہ اس کے قائل ہیں، اور اجتہاد کے بند دروازے بھی کھولنے چاہیے۔ ڈاکٹر احسان الحق نے کہا کہ شرح صحیح مسلم اتنی عرقریزی، محنت اور تحقیق کے ساتھ لکھی گئی کہ سعیدی صاحب نے زبردست کارنامہ، علامہ سعیدی صاحب اپنے کابرین سے بعض معاملات میں اختلاف کرنے کی روایت قائم کر کے جو مثال قائم کی ہے، جب یہ شرح پڑھی جائے گی تو مسلک پرست علماء ان کے مخالفت اور شخصیت اور علمی شخصیات ان کی حمایت کریں گی۔ مطلب ڈاکٹر احسان الحق صاحب نے اس بات کو ایک مثال قرار دیا کہ انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنے اکابرین سے اختلاف کیا، یہ ایک نئی مثال قائم کی اور اس پر انہوں نے ان کو سراہا۔ اور اگر کسی معاملے میں بربنیاد موقف کوئی اور، بربنیاد دلیل کوئی اور موقف دے دے تو پھر اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزنامہ نوائے وقت کراچی، انہوں نے بھی اپنی پروگرام کروایا سعیدی صاحب نے جملے لکھے، جناب فرماتے علامہ سعیدی نے کہا کہ میں اللہ کے عطا کردہ علم اور اس کے حبیب کے فیضان کی روشنی میں کتاب و سنت اور فقہ حنفی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی علمی دیانت کے مطابق میں نے بات کو کیا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ اور بھی 2-3 جگہوں پر اسی کے آگے فرمایا کہ میں نے علمی دیانت کے ساتھ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اور علمی دیانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور فقہ حنفی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے اس شرح کو مرتب کیا۔ میں دوبارہ جملہ پڑھ دوں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے علمی دائرے میں رہتے ہوئے، فقہ حنفی کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کی بنیاد پر اس شرح کو لکھا۔ اب صفحہ نمبر 99 پر یہ فہارس ہے شرح صحیح مسلم، صفحہ نمبر 99 پر سعیدی صاحب نے ایک عنوان قائم کیا کہ شارح صحیح مسلم کا اکابر سے اختلاف رائے، اور اس کے تحت انہوں نے پوری ایک فہرست دی، خود لکھا علامہ بدر الدین عینی حنفی سے اختلاف مصنف کا۔ اس کے بعد یہ انہوں نے 5-7 مثالیں کوٹ کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں اتفاق کرتا امام بدر الدین عینی کے موقف سے۔ اس کے بعد امام ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اختلاف شارح صحیح مسلم کا، انہوں نے اپنے امام ابن حجر اسقلانی سے اختلافات نقل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے علامہ شامی صاحب رد المختار، ان سے اختلاف اپنے نقل کیے، بھائی میں ان کی فلاں فلاں بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کے بعد مغفرت ذنب کے مسئلے میں متعدد اہل علم و فضل سے اختلاف سعیدی صاحب کا، یہ انہوں نے جناب ایک پوری فہرست قائم کی کہ میرے فلاں فلاں سے اختلاف ہیں۔ اب یہ اختلافات ایک طرف خود انہوں نے لکھے اپنی کتاب میں تسلیم کیے، ساتھ سعیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے عطا کردہ علم، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی روشنی میں کتاب و سنت اور فقہ حنفی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی علمی دیانت کے مطابق بات کو کیا، فقہ حنفی کے دائرے میں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام بدر الدین عینی، ابن حجر اسقلانی، ابن عابدین شامی اور متعدد اہل علم و اہل فضل سے اختلاف کے باوجود سعیدی صاحب نے اپنی شرح کو فقہ حنفی کے دائرے میں رہ کر لکھا۔ مطلب کہ اگر کوئی بندہ، اب اس بات کو میں ایک اور انداز سے کروں کہ اگر کوئی ایک بندہ ابن حجر اسقلانی سے بھی اختلاف کرے اور ابن حجر اسقلانی سے اختلاف کرے، بدر الدین عینی سے اختلاف کرے، دیگر اہل علم و فضل سے اختلاف کرے، ابن عابدین شامی سے اختلاف کرے، اس کے باوجود وہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہ سکتا ہے۔ اتنے اختلاف، اور پھر ہر ایک سے ایک مسئلے میں نہیں، ہر ایک سے کئی مسئلوں میں اختلاف کرے تو تب بھی وہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہ سکتا ہے۔ اگر ہم مانیں کہ ابن عابدین سے اختلاف فقہ حنفی سے نکال دیتا ہے، اگر ہم مانیں کہ بدر الدین عینی، امام بدر الدین عینی سے اختلاف فقہ حنفی کے دائرے سے نکال دیتا ہے، اگر ہم مانیں کہ ابن عابدین شامی سے اختلاف فقہ حنفی کے دائرے سے نکال دیتا ہے، ابن حجر اسقلانی سے اختلاف فقہ حنفی کے دائرے سے نکال دیتا ہے، تو پھر سعیدی صاحب فقہ حنفی کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ایک منطقی بات ہے، مگر یہ آناف کے بہت ایک جید عالم ہے، یہ فقہ حنفی پر قائم ہے، اور ان کے فقہ حنفی پر قیام کی دلیل یہ 15-20 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے چوٹی کے علماء کی تقاریز، اس بات پر دلیل ہے کہ امام بدر الدین عینی سے اختلاف کے بعد یہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہی، امام ابن حجر سے اختلاف کے بعد یہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہی، متعدد اہل علم و فضل سے اختلاف کے بعد یہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہی، امام شامی سے اختلاف کے بعد یہ فقہ حنفی کے دائرے میں رہی۔ اگر نہ رہے ہوتے تو یہ اتنے لوگ اس پہ تقاریز نہ لکھتے، نہیں لکھنا بنتا۔
اور پھر تقریب رونمائی میں ڈاکٹر احسان الحق نے کہا کہ کسی مکتب فکر کی میراث نہیں، یہ کتاب کسی مکتب فکر کی میراث نہیں بلکہ، اور صفحہ نمبر فہارس 139 پر یہ کہا، یہ کتاب کسی مکتب فکر کی میراث نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا علمی، فکری اور فقہی اثاثہ ہے۔ بڑی اچھی بات کی، مگر اگر دوسری طرف دیکھا جائے ایک عام تاثر پایا جاتا ہے، مطلب ایک میں نے سنا کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر یہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری تحریک کسی مسلک کی میراث نہیں بلکہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور اس پر میں نے ایک طویل فہرست پڑھی، علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ اسلام سے، اہل سنت سے خارج ہو گئے، پہلے بریلویت سے خارج، پھر اہل سنت سے خارج، اور بالآخر اسلام سے خارج۔ تو یہ اتنے جو اختلافات ہیں، بدر الدین عینی سے اختلاف، امام شامی سے اختلاف، ابن حجر اسقلانی سے اختلاف، دیگر اہل علم و فضل سے اختلاف، اور پھر یہ کہنا کہ اس کتاب کا کوئی ایک مسلک وارث نہیں ہے بلکہ تمام لوگ وارث ہیں۔ تو ایک طرف یہ نظریہ اور یہ فکر کہ تمام لوگ وارث ہوں، اور ایک طرف اگر ایک بندہ تحریک میں کہہ دے کہ میری تحریک میں ہر ایک کے دروازے کھلے ہیں تو اس کو اہل سنت سے ہی خارج کر دیا جائے۔ یہ دو پیمانے ہیں، اور ایسا کرنے سے پھر بندہ جب دیکھے یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں کہ اتنے اختلاف، ان لوگوں نے اختلافات کو سراہا، بلکہ کہا کہ انہوں نے متقدمین سے اختلاف کر کے ایک مثال قائم کر دی اختلاف کرنے کی، دلائل کے ساتھ ایک مثال قائم کر دی، اور فکری جمود کو توڑا اور فکری تعطل کو توڑا۔ ایک طرف ان چیزوں کو اتنا سراہا جائے، اور ایک طرف اگر ایک بندہ بیچارہ ایک مسئلے میں اور پورے وضاحت اور پوری دلائل کے ساتھ اختلاف کر دے، اور پھر اختلاف اس طرح پیش کرے کہ کہے کہ ان کا اختلاف حق مگر ہماری رائے پر بھی غور کیا جائے، اور اس کو سنیت سے نکال دیا جائے، بالکل فارغ کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا اور علماء اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ یہ سارے علماء اسلام ہم نے دیکھے، ان کے نزدیک یہ بات نہیں ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ فتنہ پرور ہوگا، وہ دین فروش ہوگا، اور وہ امت میں انتشار چاہتا ہوگا، چونکہ ان لوگوں کے نزدیک تو ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد سیدی صاحب نے اختلاف رائے کی بحث کو شروع کرتے ہوئے فرمایا، اختلاف رائے کی تحقیق، کہ کسی سے اختلاف رائے یا اختلاف قول کا ہونا کوئی انوکھی یا تعجب خیز بات نہیں۔ عہد صحابہ سے لے کر تاحال اہل علم و فکر کے درمیان اختلاف رائے کی بے شمار مثالیں اور نظائر موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف رائے ہوا، تابعین و صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا، تابعین کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، ائمہ مجتہدین اور محققین کا آپس میں اختلاف رائے ہوا، سلفن خلفن تمام اکابر امت آپس میں اختلاف رائے واقع ہوتا رہا، اور اس کو کبھی کسی نے ناجائز، معذور و ممنوع نہیں کہا، بلکہ تمام اکابر از خود ایک دوسرے سے ادب و احترام کے ساتھ بلا نکیر و نزاع اختلاف کرتے چلے آئے۔ انہوں نے ایک تاریخ، اپنا ایک خلاصتاً اپنے جملوں میں ایک تاریخ نقل کی کہ متقدمین سے لے کر آج تک صحابہ کرام سے بات شروع کی کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف، پھر تابعین کا آپس میں اختلاف، پھر تابعین کا صحابہ سے اختلاف، حالانکہ صحابہ تابعین سے افضل ہیں، تابعین سے اختلاف، پھر ائمہ مجتہدین اور محققین کا تابعین سے اختلاف، پھر ائمہ محققین اور مفسرین کا آپس میں اختلاف، اور وہ فرماتے ہیں یہ نہ کوئی انوکھی بات ہے اور نہ اس سے کسی کے ادب و احترام میں فرق پڑتا ہے، بلکہ اب سیدی صاحب کا غور طلب جملہ، بلکہ ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کے جائز اور درست ہونے پر کم از کم، زیادہ نہیں تو کم از کم اجماع سکوتی ضرور منعقد ہو چکا ہے۔ سیدی صاحب کے نزدیک امت میں کسی مسئلے پر اختلاف کرنے اور دلائل سے اختلاف کرنے پر اجماع سکوتی واقع ہو چکا ہے۔ مطلب اب کوئی اگر کسی پر تان کرے گا، اب بات آ گئی نا، اب اگر کوئی کسی پر تان کرے گا جس نے بربنیاد دلیل کسی کے ساتھ اختلاف کیا ہو اور ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا ہو، اس پر اختلاف کرے گا تو وہ اجماع سکوتی کی خلاف ورزی کرے گا، اجماع کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے چند ایک مثالیں پیش کی۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ، میں اختلاف کے اختصار کے ساتھ بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے اختلاف۔ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ پاک کو دیکھنے کے بارے میں اختلاف، یہ ایک مسئلہ ہے رؤیت کا، رؤیت باری تعالیٰ کا، جس کو عمدۃ القاری جلد 13 صفحہ نمبر 350 پر بھی نقل کیا امام بدر الدین عینی نے۔ امام ترمذی نے بھی حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور امام خزیمہ نے قوی اسناد کے ساتھ حضرت انس کے حوالے سے بیان کیا، اور حضرت ابن عباس کے تمام شاگرد کعب الاحبار، امام زہری، صاحب معمر اور دیگر کا بھی یہی موقف تھا، اور حضرت حسن یہی بات حلف